ایک اور بتائیے گا، آپ کو وہ پینشن فنڈ سے بھی انہوں نے کوئی 20 ارب اسٹاک مارکیٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے دیے، بجٹ کے اندر بھی بڑی بڑی باتیں کر لیں، لیکن ابھی اسٹاک مارکیٹ 34,000 پہ آ گئی ہے اور پچھلے 2 دنوں سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل گر رہی ہے، کہیں 50,000 کو کراس کر چکی تھی، کہیں 34,000 پہ آ گئی ہے. یہ کیا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر، کیا ایشو ہے، پینک کیوں ہے؟ جی مارکیٹ میں مینلی جو ہے وہ آئی تھنک یہ جو سلو ڈاؤن ہے، اکنامک سلو ڈاؤن کا امپیکٹ جو ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ اس میں خاص طور پہ جو سائیکلیکل انڈسٹریز ہیں لائک سیمنٹ، اسٹیل، یہ ان کی سیلز جو ہیں وہ کم ہوئی، اور آج یہ نمبرز بھی آئے ہیں کہ ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس کی بھی نیگیٹو گروتھ جو ہے ابھی تک نظر آ رہی ہے. تھوڑی سی نہیں، بہت زیادہ نیگیٹو گروتھ ہے. زبیر موتی والا صاحب، آپ سے چاہوں گا آپ یہ انڈسٹریل گروتھ کے فگر کے اوپر، عارف صاحب ساتھ ہی رکیے گا، یہ انڈسٹریل گروتھ کے نمبر کے اوپر آپ بتائیں. یہ 3.5% نیگیٹو ہے جی 10 ماہ کے اندر. اپریل 2018 سے اپریل 2019 7.76% منفی ہے، اور اگر مارچ سے اپریل کا کمپیریزن کروں تو 9.5% منفی ہے. تو زبیر صاحب کیا ہو رہا ہے انڈسٹری کے ساتھ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب انڈسٹری مائنس گروتھ جب آپ کو نظر آتی ہے تو یہ خامخواہ ہی نہیں ہوتا، یہ کوئی فنامنا نہیں ہے، کوئی فگر گیم نہیں ہے، یہ کوئی گیمبل نہیں کر رہا ہے ان نمبرز کے ساتھ. ہم نے جب وزیر اعظم آئے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں کچھ نہ کچھ پرابلم ہے، اکانومی سلو ڈاؤن ہو رہی ہے اور جو ہے نا ہماری وائبرنسی جا رہی ہے، اور یہی چیز ریفلیکٹ کرتی ہے ٹیکس کلیکشن میں بھی. اگر آپ نے ندوی صاحب دیکھا ہو تو وی ہیو مس دا ٹارگیٹ بائی 400+ بلین. یہ جو 400 بلین پلس کو ہے، اگر اس کو میں وہ ڈیویلیویشن ڈالتا ہوں تو کسٹم اسٹیج کے اوپر سارے پاک روپی میں کلیکشنز ہوتے ہیں، تو جب آپ ڈیویلیویشن میں ڈالتے ہیں تو اور 150 ارب روپے اور ہوتا ہے، تو 550 ارب روپے ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سارے صبح کھڑے ہوئے اور سارے چیزوں نے ارادہ نہیں کر لیا کہ ہم آج سے چوری کریں گے، ایسا نہیں ہے. اکنامک سلو ڈاؤن ہے، اور اس کی بیسک وجہ جو مین وجہ ہے، ایک تو بڑی وجہ انرجی کرائسس ہے. دیکھیں ایک تو انرجی کرائسس بڑا رہا پچھلے دنوں میں، اس کے بعد اب بھی اوور کم ہوا، RLNG آئی اور جو نا ملیں چلی ہیں. اس سے پہلے انرجی کرائسس تھا، اور اس کے بعد سب سے بڑا جو فیکٹر ہے کہ ریجن کے اندر ہم ان کمپٹیٹو ہیں. یہ ہم کو نہیں بھولنا چاہیے. میں بار یہ بات کرتا ہوں، ہر فورم پہ کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے دوسروں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کرائسس ہے، ایسا نہیں ہے. ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر آپ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ دیکھ لیں، آپ انڈیا کی ایکسپورٹ دیکھ لیں، آپ ویتنام کی دیکھ لیں، آپ کمبوڈیا کی دیکھ لیں، سب کی ایکسپورٹس بڑی ہیں. ہماری جو ہے نا وہ بڑھتی نہیں ہے، اسٹیگننٹ ہے. اور یہ بھی اسٹیگننٹ اس لیے ہے کہ جو فگرز آپ کو نظر آ رہے ہیں 0.02% کا جو اضافہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایکسپورٹ میں، وہ صرف اس لیے ہے. سر اضافہ نہیں ہے، ایکسپورٹ نیگیٹو زون میں ابھی تک، یہ جو ابھی تک کے نمبر ہے 11 منتھس کے نیگیٹو ہیں. لیکن یہ جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس میں ہمارا مین اسٹیٹ ٹیکسٹائل ہوتا ہے، ٹیکسٹائل نیگیٹو ہے، فوڈ بیوریجز ٹوبیکو نیگیٹو ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس نیگیٹو ہے، فارماسیوٹیکل، کیمیکلز، نان میٹالک منرل پروڈکٹس، آٹوموبائلز، آئرن اینڈ اسٹیل پروڈکٹس، آل نیگیٹو زون. ایک ساتھ تو نہیں کوئی معاہدہ کر کے چل رہے ہیں. تو میرا حکومت سے کہنا، آپ سے میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہے. آپ ہر وقت بات کرتے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس دیں گے، مائی گورنمنٹ ول بی دی موسٹ فرینڈلی گورنمنٹ، بزنس گورنمنٹ. میں سمجھتا ہوں بالکل ہونی چاہیے، اور جو ہے نا ویلتھ کریشن از اے گڈ تھنگ ٹو ڈو، اور میں اس کو پورا سپورٹ کرتا ہوں. پرائم منسٹر نے کہا ہے تو ہم اس کو بڑا ویلکم کرتے ہیں. بس جب آپ ایکٹ میں دیکھتے ہیں تو آپ آج مجھے، اب میں جب آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، 31% گیس کی پرائزز میں اضافہ کیا ہے، 31%. آپ مجھے بتائیں یہ کیسے ابزارب ہوگا، میں اس کو کہاں ڈالوں گا، یہ کیسے ہوگا؟ آپ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بڑھا رہے ہیں. جب تک پروفیٹیبلٹی نہیں بڑھے گی، جب تک پروفیٹیبلٹی انشور نہیں ہوگی، آپ سمجھ لیں وی آر گوئنگ نو ویئر.